اب میں نے آپ کو ثابت کیا نا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کئی آئے پیدا ہوئے، اعلان نبوت کیا، دعوی نبوت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل کو توڑ سکے؟ بات پوری ہو گئی، آ گئی سمجھ میں بات کہ ختم نبوت زندہ باد، ادھر ہی ادھر دلیل قائم ہے۔ یہ ہے عقل مند مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، ان کا بات کرنے کا یہ مقصد ہے۔ صحیح ہے، میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو بات چل رہی ہے جہاں پہ چل رہی ہے تو آپ وہاں سے بات کریں، وہیں سے جواب دیں۔ آپ نے کلیم کیا کہ امام احمد رضا بریلوی نے ان کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ شرعی نہیں ہے، اس کا پروف مجھے چاہیے۔ اس کا پروف یہ ہے کہ ختم نبوت کی دلیل نہیں توڑ سکا کوئی بھی، بہت بڑا پروف ہے۔ سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کوئی مائی کا لال آیا، کتنے آئے، آتے رہیں گے، کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ یہ ہے عقل مند مولانا قاسم نانوتوی کا جواب امت مسلمہ کے لیے۔ یہ ہے بہت بڑی دلیل۔ اگر اور بالفرض آپ مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتنے آئے جنہوں نے اس امت میں اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا؟ توڑ سکا کوئی مائی کا لال؟ چاہے موجودگی میں یا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں۔ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ختم نبوت کی دلیل کو توڑ کے چلا گیا ہو کہ دیکھو ہم نے توڑ دی دلیل۔ یہ ہے اصل بات قاسم نانوتوی صاحب کی، جو اللہ کرے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں تو سے دوبارہ پھر آپ نے سنی ہو بات کہ امام احمد رضا بریلوی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تہذیب الناس، اس میں جو عبارت لکھی ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ بالکل شرعی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ میوٹ لگا لیا کرنا، آپ نے یہ پہلے میوٹ لگایا کرنا، سنیں، آپ نے یہ کلیم کیا کہ یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بھائی اب یہ آپ کے ذمہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی ان کی کسی کتاب سے آپ مجھے دکھانا ہے کہ انہوں نے جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس تحریر کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا تھا تو وہ شرعی نہیں ہے۔ آپ پروف کر دیں، میں آپ کی بات مانوں گا، اگر میں ان کی ہی کتاب سے میں آپ کو یہ بات ثابت کروں گا کہ انہوں نے یہ شرعی فتویٰ لگایا ہے، اب آپ کے اوپر یہ ثبوت جو ہے نا وہ فراہم کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، مگر نہ پھر آپ اپنے کلیم کو واپس لیں اور رجوع کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جی کس بات کی غلطی کر دی حضرت میں نے؟ ہلو عبداللہ بھائی دیکھیں اس طرح بات نہیں ہوتی ہے، جو کس طرح کی غلطی میں رجوع کروں اور معافی مانگوں؟ میں نے آپ کو اتنا کلیئر کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پتہ نہیں کتنی تعداد، 30 تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ہمارے، ہاں اس کے بعد برساتی مینڈک بہت آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں 80 یا 90 کی قریب کی تعداد تو وہ بتاتے ہیں لوگ۔ کس ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو ختم نبوت کی دلیل توڑ کے اس کو لوگوں نے امت مسلمہ نے قبول کر کے اس کو کہا کہ ہاں تو ہے مائی کا لال جس نے ختم نبوت کی دلیل قرآن اور حدیث کے مقابلے میں توڑ دی؟ آئے، بہت آئے، سب کو امت نے ریفیوز کیا۔ یہ ہے اصل بات کرنے کا مقصد۔ اگر یہ بات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کے اگینسٹ ہو جاتی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو لکھا ہے کہ دیکھو ان کی یہ دلیل بھی ہم نے توڑ دی اور ختم نبوت کی دلیل بھی توڑ دی، یہ ہے ہماری طاقت اور یہ ہے ہمارا علم اور عقل، سارے فیل ہو گئے، تو کیسے میں رجوع کروں اور کیسے میں ختم نبوت کی دلیل آج تک کوئی مائی کا لال نہیں توڑ سکا؟ توڑ کے دکھا دو، بتا دو مجھے 1445 سال میں کس ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو آیا اور جو اس دلیل کو توڑ کے چلا گیا۔ یہ ہے میرا جواب۔ کیسے میں رجوع کروں مجھے بتاؤ، کیا رجوع کروانا چاہتے ہیں آپ سے؟ عبداللہ بھائی میں آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو آپ میوٹ لگا لیں، ٹھیک ہے۔
اب جب آپ بات مکمل کر لیتے ہیں تو میوٹ لگا لیا کریں. پیارے بھائی دیکھنا، جو بات عوام سن رہی ہے ان کو اس بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے. یہ میری اور آپ کی ڈسکشن جس معاملے میں ہو رہی ہے نا اسی پہ رہیں. آپ دائیں بائیں آگے پیچھے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اسپیسیفک بات چل رہی ہے اس کے اوپر بات کریں. ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ امام احمد رضا بریلوی صاحب نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ شرعی فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کلیم کر دیا کہ یہ فتویٰ جو تھا وہ شرعی نہیں ہے، لیکن میں نے رسپانس میں یہ کہا کہ بھئی یہ شرعی فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ نے پہلے یہ بات کہی کہ یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے فوری یہ کلیم کر دیا کہ یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے، تو اب بارے ثبوت جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. تو پیارے بھائی اسی بات کو میں ریپیٹیشن کر کے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں انہوں نے فتویٰ ضرور دیا تھا. انہوں نے فتویٰ ضرور دیا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب تہذیب الناس میں جس عبارت کے اوپر میں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے. جب آپ اس بات کو پیش کر دیں گے تو میں بات آپ کی مان لوں گا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بات کو کبھی آگے کبھی پیچھے ادھر نہ لے کے جائیں. جہاں پہ بات چل رہی ہے اسی کو عوام کے سامنے رکھیں. اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام آپ کو سن رہی ہے ان کے سامنے اقرار کر لیں کہ جو مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے ایسی بات کر دی، ایسا میں نے کلیم کر دیا کہ جس کا ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے منہ سے وہ کہہ دی. یہ بات ہے. سر جی اب مجھے بولنے دیں، یہ آپ لوگوں کی ہمیشہ کی عادت ہے، آئیں بائیں شائیں آگے پیچھے میں نہیں جا رہا ہوں. میں نے آپ کو آپ کے سوال کا ہی جواب دیا. پھر مجھے معذرت کے ساتھ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اور بالفرض کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا تو اس پر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کتنے آئے نبوت کے دعوے دار، کوئی ایک تو بتاؤ جس نے ختم نبوت کی دلیل توڑی. اور اس پر مولانا قاسم بھائی صاحب آواز نہیں آ رہی کسی کی. ہمارا جیو چینل پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نیچے رہ گئی اور مولانا احمد رضا خان صاحب کی بات اوپر آ گئی. معاذ اللہ. آپ سمجھ سمپل سی بات کر رہا ہوں، نہ آئیں نہ بائیں نہ دائیں نہ شائیں نہ کچھے میں. سیدھی سیدھی بات ہے کہ 1445 سال میں کس ماں نے ایسا بیٹا جنا جو یہ ختم نبوت کی دلیل کو توڑ کے اس دنیا میں قائم دائم رہا، مجھے بتا دے. یہی تو بات انہوں نے لکھی ہے کہ ختم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی رہیں گے اور ہیں. یہی تو میں آپ کو، نہ میں آئیں گیا بائیں گیا شائیں گیا، میں نے آپ کو 3-4 دفعہ ایک ہی بات ریپیٹ کی. آپ مجھے بار بار اس بات پہ مضر کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ فتویٰ کفر شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کس اللہ کے بندے نے اس دلیل کو توڑ کے دکھا دیا اس دنیا میں. پھر مجھے نہیں کہنا کہ میں آئیں بائیں شائیں جا رہا ہوں. آپ کے سوال کے مطابق جواب دیا میں نے. اس کا مطلب ہے آپ میوٹ لگا لیں. اس کا مطلب ہے عبداللہ بھائی کہ جو کلیم آپ نے کر لیا تھا نا اس کا ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ختم نبوت کے دیگر جھوٹے دعوے دار کے انہوں نے یہ کلیم کیے تھے تو وہ اپنے کلیم میں جھوٹے تھے، ان کی کوئی اصل موجود نہیں تھی. بھائی ان باتوں کا تو ذکر میں کر ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار تہذیب الناس کی جو عبارت ہے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی صاحب ان کو ان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات صحیح لکھی ہے. میری اس سے غرض ہی نہیں ہے، نہ میں نے ان باتوں کے متعلق آپ کو پوچھا، نہ میرا یہ سوال ہے. میرا ایک معین سوال ہے جو آپ کے کلیم کے اوپر ہے. آپ نے فوری کلیم کر دیا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی اس عبارت کے اوپر جو کفر کا فتویٰ ہے وہ شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی بندہ کوئی کلیم کرتا ہے تو اس کی وضاحت، اس کا ثبوت اس کے ذمہ پڑ جاتا ہے. پیارے بھائی میں پھر سے وہی سوال کر رہا ہوں اور میں یہ بار بار آپ سے سوال کروں گا
جب تک آپ اس کا یا تو جواب دیں گے یا پھر آپ پبلک کے سامنے کھلے دل سے اور سچائی کے ساتھ معافی مانگیں گے کہ میرے کہ یا تو آپ امام احمد رضا بریلوی صاحب ان کی کسی ایک کتاب سے آپ مجھے دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے جب ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا تو وہ شرعی فتویٰ نہیں تھا، وہ تو ویسے انہوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو بار بار اسی بات کا تقاضا ہے، اگر آپ نہیں بتاتے، اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو پبلک کے سامنے پھر معافی مانگ لیں کہ میں غلط کلیم کر بیٹھا ہوں۔ اچھی بات ہے، بار بار یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کیا شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ فتویٰ نہیں پڑھا تھا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا کہ تہذیب الناس میں یہ بات لکھی ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے اوپر فتویٰ کفر ہے ہمارے بڑے اکابرین کا، تو میں ختم نبوت کے جو 1974 کی اسمبلی ہے اس میں کسی قسم کی پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا، میں کافروں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ کیا یہ اگر فتویٰ شرعی ہوتا تو علماء اہل سنت 1974 میں بیٹھ کے اسمبلی میں اس بات کو آبجیکشن بناتے؟ ہاں یا نہیں؟ یہ ثبوت آپ کو دے دیا میں نے کہ یہ شرعی فتویٰ نہیں تھا، اس سے بڑی اور دلیل میں کیا دوں آپ کو؟ کیا بار بار مجھے زبردستی معافی منگوا رہے ہیں؟ کیا شاہ احمد نورانی صاحب اور دوسرا علماء اہل سنت جو ایک بڑی تعداد میں اسمبلی میں گئی تھی انہوں نے یہ فتویٰ پڑھا تھا، ان کے اکابر کا لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو مانا تھا؟ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ شرعی فتویٰ نہیں تھا۔ یہ ہے میرا جواب، اب آگے بولیں آپ۔ چلیں جزاک اللہ، یہ تو آپ نے اس سے بھی بڑی بہترین بات کر دی، تو ماشاء اللہ، مطلب ایک سے جزاک اللہ، سوری مجھے کال آ رہی تھی۔ ہاں دیکھیں آپ نے ایک نیا زاویہ جو ہے نا اس بات میں لے کے آگے، ایک سیکنڈ، اللہ اکبر، سمجھ نہیں ہے تو بات کو ادھر لے جاتے ہیں یار۔ جیر اللہ صاحب ان کو تھوڑا آپ تھوڑا سمجھا دیں، بڑی مہربانی ہوگی، ریکارڈنگ کے ذریعے آپ بھی ان سے بات کریں کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حق برابر بات کر رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر جا رہا ہوں۔ عبداللہ بھائی اگر آپ مجھ سے ریویو لیں گے نا، یقین کریں ایمانداری سے، اگر میری بات پہ آپ کو یقین ہے، اگر ہے پھر بولوں گا، اگر نہیں ہے تو نہیں بولوں گا۔ بولے نا ٹھیک ہے شعیب بھائی، ایک منٹ، اگر آپ مجھ سے ریویو لیں گے نا، یقین کریں میں ایمانداری سے بتاؤں گا، میں پیچھے سن رہا ہوں آپ دونوں کی باتیں، شعیب بھائی جو بات کر رہے ہیں آپ اس بات کو ٹچ نہیں کر رہے، حقیقت بات ہے، اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ آپ سے ایک ثبوت مانگ رہے ہیں شعیب بھائی، بڑی دیر سے مانگ رہے ہیں آپ سے ایک ثبوت، آپ نے ایک دعویٰ کیا نا، تو دعوے کی دلیل ہوتی ہے، وہ دعویٰ کی دلیل یا تو آپ ان کی کتب سے دے دیں، اگر ان کی کتب سے نہیں ہے تو آپ ان کے بعد میں جو معتقدین ہیں ان میں سے کسی کی تحریر آپ پیش کر دیں کہ یہ ثبوت ہے، یہ میرے پاس دلیل ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ بات بیان کی ہے۔ اگر تو وہ دلیل نہیں ہے، میری بات پوری سن لینا، اس کے بعد پھر بولیے گا پلیز، اگر تو دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ الفاظ بول دیں کہ میں نے جو حکم شرعی والی جو بات کی تھی کہ وہ حکم شرعی نہیں لگا، میری وہ غلطی ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے، میرے گمان اور خیال کے مطابق وہ حکم شرعی نہیں تھا بلکہ ان کی ذاتی رائے تھی، پھر یہ جملہ درست ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اب سنیں جیر اللہ صاحب، میں نے 5 دفعہ کم و بیش ریپیٹ کیا کہ یہ والی بات میں ختم نبوت کی دلیل کوئی توڑ نہیں سکا، پھر آپ مجھ سے بضد ہیں، پھر میں نے شاہ احمد نورانی اور اکابرین علماء اہل سنت کا حوالہ دیا کہ اگر انہوں نے یہ فتویٰ نہیں پڑھا تھا کہ اسمبلی میں آ گئے دیوبندیوں کا ساتھ دینے، اتنی بڑی 2 دلیلیں میں نے دے دی آپ کو، اس کے باوجود اب آگے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتویٰ دینے کے بعد کتاب میں یہ بات لکھی نہیں لکھی، اس پر علماء اہل سنت قائم ہیں نہیں ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اگر آگے چل کر احمد رضا خان صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا اختلافی دماغ کا اختراع تھا، میں نے یہ لکھ دیا، اب نہیں لکھا تو آپ مجھے فورس کیوں کر رہے ہیں جو ایک بات لکھی بھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد میں نے ختم نبوت کی دلیل کو 5 دفعہ، اللہ کرے ریکارڈنگ ہو رہی ہو اور ساری دنیا میں چلے، کہ ختم نبوت کی دلیل ابھی تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ اکابرین اہل سنت کے بڑے بڑے جید علماء دیوبندیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اسمبلی میں بیٹھے، انہوں نے یہ کفر کا فتویٰ، اگر کفر کا فتویٰ تھا
تو پڑھا سمجھا, اس کے باوجود ساتھ دیا. یہ دو بڑی دلیلیں میں نے دے دی ہیں. اب احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب میں آگے چل کر اس بات کو بڑھایا, چھپایا, لکھا نہیں لکھا, ایک چیز ہے ہی نہیں, تو میں کہاں سے بتا دوں, کہاں سے ایکسپٹ کروں. اچھا آپ سنیں عبداللہ بھائی, آپ دیکھیں آپ کی بات تعمل سے سنیے نا, بڑے اطمینان سے. شعیب بھائی یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی کرنی ہے, اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں, پھر ضرور آپ بول لیجیے گا. آپ کے دوست اکبر بادشاہ صاحب بھی آ گئے ہیں. اچھا عبداللہ بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے 74 کی کارروائی کا ذکر کیا میرے پیارے بھائی, 74 کی کارروائی میں یہ حوالہ زیر بحث تھا, اور شاہ احمد نورانی نے وہاں پر حسام الحرمین کا حوالہ دے کے یہ بات بیان کی اور کہا کہ اس کتاب کو پیش نہ کریں, اس کے اوپر ہمارے امام اہل سنت نے 1906 میں فتویٰ کفر لگایا تھا, اس لیے یہ تحریر آپ پیش نہ کریں. آپ یہ بات نہ کریں میرے پیارے بھائی کہ 1906 میں وہ جو 74 کی کارروائی میں سارے اکٹھے تھے تو مسلمان سمجھ گئے, فتوے کی بات نہیں کی گئی بلکہ وہاں پر کی گئی ہے. اور طاہر القادری صاحب کے بھی بڑے بہترین الفاظ ہیں جو آپ کو سناتے بھی ہیں. چیز بھائی اگر ان کے پاس موجود ابھی ہوں تو مجھے لو کریں, میں آپ کو سناؤں گا. طاہر القادری صاحب خود مان رہے ہیں کہ ایک مرتاد کو مرتاد بنانے کے لیے ایک مرتاد کو صدر بنایا ہے. یہ تک کہا گیا, کون تھے؟ مفتی محمود. مفتی محمود کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مفتی محمود مرتاد ہیں. اور کون سے مرتاد ہیں؟ جو یہ تحذیر الناس کو ماننے والے ہیں. یہ باقاعدہ الفاظ موجود ہیں, اگر آپ لو کرتے ہیں آپ کو 74 کی کارروائی کے وہی الفاظ سنا دیتے ہیں. اور دوسرا طاہر القادری صاحب کے الفاظ سنا دیتے ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب کے الفاظ سنا دیتے ہیں, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات بیان کی کہ شاہ احمد نورانی نے وہاں تحذیر الناس کے حوالے کو اڑا کے رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ حوالہ پیش نہ کرو, یہ فتویٰ کفر ہے. وہ کفر کا فتویٰ آج تک موجود ہے, اور ابھی تک بھی وہ کفر کا فتویٰ موجود ہے, اور اس سے انکاری کوئی بھی نہیں ہے. آج بھی جو مفتی راشد محمود رضوی ہے, اسی فتویٰ کفر کے اوپر وہ چیلنج دے رہا ہے پوری دیوبندیت کو, پوری کی پوری دیوبندی عوام کو چیلنج دے رہا ہے اس فتوے کے اوپر. جی آپ شعیب بھائی بات کنٹینیو کریں. نہیں جنرل صاحب ایک منٹ. طاہر القادری صاحب نے 2015-2010 کسی بھی سن میں مفتی محمود الحسن صاحب کو مرتد کہہ کے, تو مجھے یہی بار بار طاہر القادری صاحب یہاں ٹورنٹو میں رہتے ہیں, کہیں پارک میں گھوڑے کے اوپر گھوڑا ریس کرتے ہیں, ادھر ملیں گے تو ان کی لگام گھوڑے کی پکڑ کے کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ مفتی محمود الحسن صاحب مرتد تھے, شاہ احمد نورانی صاحب اور علماء حق کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ جو دوست بن کے پارٹنر بن کے سارے ساتھ دے کے قادیانیت کو کافر قرار دیا. تو یہ کیا صرف آپ کو ہی پتا ہے کہ مفتی محمود الحسن صاحب کون تھے؟ ان کا ساتھ دینے والے کسی کو نہیں پتا تھا. تو دیکھو مجھے کیا جواب دیتے ہیں. میں ان کو ڈھونڈتا ہوں اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے ان کو یاد دلاتا ہوں کہ حضرت اس بات کے آپ کو کتنے پیسے ملے تھے, یہ جو بات آپ نے کر دی ہے, یہ گھوڑا آپ نے یہی بات کر کے خریدا ہے. میں تو وہ آدمی ہوں کہ طاہر القادری کو بھی پٹھا لٹکا دوں. میں مجھے ملے تو صحیح آدمی, میں ان کی ڈنڈاس والی مسجد پہ 10 دفعہ نماز پڑھنے گیا ہوں. اگر ملاقات ہوگی تو خدا کی میں ریکارڈنگ کروں گا اس بات کی اور آپ کو سناؤں گا کہ میں کہوں گا ان کو پورے مجمع میں کہ آپ کو اس بات کے کتنے پیسے ملے تھے. اور یہ آپ مفتی محمود صاحب کو آپ مرتد سمجھتے ہیں, دوسرے علماء نہیں سمجھتے تھے جو ان کے ساتھ چلے گئے اسمبلی میں. یہ اب آپ بات کریں. ویری گڈ, یہ ہوئی نا بات. خیر ہوئے جی شعیب بھائی پلیز کنٹینیو کریں. ہاں جی, اور جری بھائی ان کی بات پہ غور کریں. آج بھی یہ بات ان سے پوچھی جا رہی ہے تو اس کی وضاحت ابھی تک نہیں وہ دے رہے. ایسے ہی آیا یہ فتویٰ شرعی تھا یا اس کسی آرڈر میں یوز کیا؟ اب دیکھنا ان کے پاس اس بات کا جواب موجود نہیں ہے. اور یہ دیکھیں دوسرے بندے کو بھی, اپنے مولانا صاحب کو بھی اسی میں شامل کر رہے ہیں. یعنی شاہ بن نورانی صاحب جو ہے ان کو اس میں شامل کر کے تو یہ بات ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ فتویٰ موجود تھا لیکن وضاحت نہیں ہوئی ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ شرعی ہے یا کسی آرڈر میں ہے. تو وہ بات جو پھر طاہر القادری صاحب انہوں نے بیان کی تو اس کی سچائی کا ثبوت مل گیا. اب سنیں, میوٹ لگائیں, میں آپ کو سناتا ہوں, یہ سنیں. بندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بنوری صاحب, یوسف بنوری اس کے صدر تھے. دیوبندی مسلک کے عالم اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بنوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے. خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ قادری شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب تھے, مگر اس تحریک میں صدر
नौरी था। तो सिर्फ एक ही नुक्ता नजर को ले लें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार जो मुर्तद है उसे काफिर करार दिलवाने के लिए एक मुर्तद को सदर बनाया हुआ है। एक को काफिर मुर्तद, असेंबली में एक को काफिर मुर्तद करार दिलवाने के लिए दूसरे काफिर मुर्तद को सदर बनाया हुआ है। मान जाए ऐसे तसव्वुर पर। हम भी कुर्बान जाए ऐसे तस्वर के ऊपर, ऐसे फैसले के ऊपर कि जो अल्फाज करना चाहूँ। नहीं अबू अकबर बादशाह भाई आपको पहले मौका दिया था, अभी सुने हैं कि ये अकबर भाई बात सुन लें कि वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिनको आप लोगों ने अपना सदर बनाया वो क्या है, काफिर और मुर्ताद है। तो इससे बेनतीजा क्या निकलेगा कि फिर हमारे लिए तो आप लोगों ने आसान कर दिया कि जब आप लोगों ने 1974 में इजमा किया तो वो इजमा क्या था, वो इजमा ये बन रहा है कि सारे के सारे काफिर इकट्ठे हो गए थे, यानी जिनके ऊपर एक दूसरे ने कुफर के फतवे लगाए हुए हैं और उन कुफर के फतवों की कोई तरदीद भी नहीं आ रही है, ठीक है, कोई उनकी वजाहत भी नहीं आ रही है कि हमने कुफर के फतवों को वापस ले लिया और उसी तरह मौजूद है, कुफर के फतवे बिल्कुल उसी फॉर्म में मौजूद है। लेकिन चूंकि जमात अहमदिया को हमने गैर मुस्लिम डिक्लेयर करना है, इसलिए तारुल काजी साहब ने आज फिर उस बात में वजाहत कर दी कि कुफर के फतवे उसी तरह मौजूद थे, उनकी वजाहत नहीं हुई थी कि ये शरई है या किसी और रंग में है। लेकिन चूंकि हमने जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करना है तो इसलिए मजबूरी की हालत में जिसको कहते हैं वो गधे को भी बाप बनाओ, तो फिर वो बताएं मुझे गधे को किसने बाप बनाया, और जिसको ऑलरेडी तुम काफिर और मुर्ताद कह रहे थे। सुन लेना, वो जो तुम्हारा सदर था, हाँ वो तो तुम्हारा सदर था, वो क्या बन रहा है? एक मिनट दोस्त, मजाक हो गई थी। जमात के अकादरीन का नाम लिया तारिक कादरी साहब ने, ठीक है। मेरा सवाल आपसे है तारिक कादरी के बिहाफ पर कि क्या उन लोगों को नहीं पता था कि मुफ्ती महमूद हसन साहब क्यों जाए, क्यों जाए हम, क्यों जाए हम? अहले सुन्नत वल जमात पावर में नहीं थी, ताकत नहीं रखती थी, एक उनके पास इस्लाम नहीं था। यार करने वाली बातें करो, समझदार लोग हो आप लोग, समझदार। अभी आपने कहा कि तारिक कादरी साहब ने कहा था कि ये शरई या गैर शरई फतवे, ये बात की बात है, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ। थोड़ी समझ रखो दोस्त, थोड़ी समझ रखो, मेहरबानी करो कि तारिक कादरी साहब क्या बोल रहे हैं। उनको ये खुद इतना बड़ा आदमी हो गया, ऐसी बेवकूफी वाली बात कर रहा है, लगता है उसको बड़ी बड़ी रकम दूंगा तो ये हवाला ये चेंज कर देगा कि मेरे से गलती हो गई। वो तो बिकाऊ माल है, मुझे पता है, वो तो माल बिकाऊ है, उसका तो हमें पता है, ठीक है ना। उसका छोड़ो, आप अक्लमंदी की बात ये करो कि इतने बड़े बड़े अकाबरीन कैसे चले गए मुर्तद के साथ। तारिक कादरी साहब को ये बात पता, उनको नहीं पता थी जो उनके साथ गए थे। और मेरी बार बार आपकी शिकस्त मुझे नजर आ रही है। खत्म नबूवत की दलील आज तक 1445 साल में कोई तोड़ नहीं सका। तहज़ीरुन्नाब तो 100 साल 150 साल पुरानी है। 1445 साल में किस माँ ने ऐसा बच्चा जना है जो खत्म नबूवत की दलील तोड़ सका है? यही आपको समझाना है, बता दो मुझे आप। खत्म नबूवत की दलील टूट जाएगी, इस उम्मत में जिल्ली बरोजी, शरई गैर शरई, इस्तिआरा के रंग में, किसी भी रंग में नबूवत का कोई भी दावेदार ऐलान नबूवत करता है, आता है अपनी तरफ से, वो खत्म नबूवत की दलील टूट गई और ये तोड़ ही नहीं सकता कोई। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि नतीजा देख लो कि नतीजा क्या है। खत्म नबूवत की दलील अपनी जगह पे कायम है। बोले जी शेबा, मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। मोहम्मद भाई, मैं ये इनको समझाना चाह रहा हूँ। भाई आप क्या जाए ना, आप क्या जाए, देखना हमारी बारी आती है तो हमने भी तो बात करनी है। क्या हो गया है? आपकी एनर्जी सेव करना चाह रहे हैं, आपकी इजाजत की मेरी एनर्जी मैं खुद सेव कर लूंगा ना। अब देखें कि वो एक नया फतवा आ गया है। अब अवाम इस बात को भी नोट कर ले कि जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब मेरे ख्याल में अब उल्ट करें। जो सवाल हमने इनके सामने रखा उसका जवाब तकरीबन 6-7 टर्म में नदारत, क्योंकि जवाब मौजूद ही नहीं है ना। अगर ये जवाब होता तो 1974 में जब जमात अहमदिया के खिलाफ इन्होंने फैसला लेना था तो वहीं पे आके कोई एक पेज पे आके
तो इन फतवों के मतलब क्या देते कि भी इससे पहले जितने भी हमने फतवे दिए हैं उन फतवों को शरई हुक्म लगा के हम खत्म करते हैं, लेकिन उसी तरह मौजूद थे। ठीक है, और उसका सबूत जरी भाई ने चंद मिनट पहले आपको दे दिया कि वो आज भी, बल्कि आपके दूसरी तरफ जो ब्रांड लगाते हैं उस्मान रिजवी साहब, वो इसी फतवे को लेके तो देवबंदियों को अपने कटहरे में खड़ा करते हैं। आपके आज के मुफ्ती अबरार वो भी इस कटहरे में आए थे, उनको भी उन्होंने इसी से पकड़ा। ठीक है, वो बात भी साबित होगी कि फतवा तो सिर्फ मौजूद था, यानी आज भी वो फतवा उसी रंग में, जिस रंग में फतवा दिया था उसी फॉर्म में उसी तरह वो मौजूद है। आज भी बरेलवी जो है वो उस फतवे को बार बार अपनी ब्रांडों पे लगा के देवबंदियों को अपने कटहरे में खड़ा करते हैं कि इसकी वजाहत आपने देनी है, वरना वो बात जो उनकी उलमा ने इनको बताई हुई है कि हमने मौलाना कासिम नानोतवी के ऊपर जब फतवा दिया था तो उस फतवे का उससे पहले उन्होंने जिक्र भी किया है। अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ वो जिक्र क्या है। वो ये कहते हैं कि इमाम, ये किसका माइक खुला है? माइक किसका खुला है? माइक अपना म्यूट रखा करें। अब सुने कि आपको वो उससे भी बड़ी बात बताता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जो बंदियों के बानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में ये बात लिख के तो जमाते कादियान को एक रास्ता दिया, यानी गेट खोल के दिया कि आप लोग जो है वो आप यानी जमाती अहमदिया के जो इमाम है उन्होंने उनके लिए रास्ता खुला, तो फिर जाके उन्होंने ये नबूवत का दावा किया, मगर ना उनकी जरूरत कैसे होती। यानी आज भी वो इन लोगों को ये बात बार बार पावर करवा रहे हैं, बल्कि अपने कटहरे में खड़ा करके पूछ रहे हैं कि आपको जरूरत क्या थी कि आप अपनी किताब तहज़ीरुल नास में ये बात लिखते, क्योंकि आपने ये बात लिखी है। इस वजह से हजरत मिर्जा गुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम उन्होंने दावा नबूवत कर दिया, यानी हजरत मिर्जा गुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम उनके दावा नबूवत करने से पहले इनके ऊपर फतवा मौजूद है और उस फतवे की आज दिन तक वजाहत नहीं हो सकी। उसकी जिंदा मिसाल अभी इस ब्रांड के ऊपर आपको सुनने को मिल रही है कि हमने बार बार इनसे तकाजा किया कि भाई इस बात की वजाहत करें कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये शरई फतवा नहीं है, और भाई अगर शरई फतवा नहीं है तो आप इमाम अहमद रज़ा बरेलवी उनकी जितनी भी कुतब है उसमें से किसी एक कुतब में हमें दिखा रहे हैं कि ये शरई फतवा नहीं है, तो इसका जवाब नहीं है। ठीक है, चले आज जो मौजूदा दौर है उस मौजूदा दौर में हमें किसी जगह से दिखा दें, नहीं है। और देखिए दूसरी एक ऐसी इन्होंने बात मंसूब कर दी तारुल कादरी के मुतल्लिक कि जो कल तक खत्म नबूवत का सबसे बड़ा मुजाहिद था, आज ये उनको बिकाऊ माल कह रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, आप तो छा गए, आपने तो मदार मार लिया है कि अभी तक आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन जिन उलमा का जिक्र करते हैं अब उनके खिलाफ फतवे भी देना शुरू कर दिए कि वो बकाऊ माल है। वाह वेरी गुड। अभी तक आपने यानी कि एक घंटा मेरा जाया किया, आवाम का जाया किया और अपना जाया किया। मुझे एक ही सवाल का जवाब दे दो कि खत्म नबूवत की दलील कब टूटी है। एक मोहम्मद भाई मैं थोड़ा सा बात कर लूं। सारे फतावा इस वक्त अभी आप अहमद रजा खान साहब बरेलवी, अच्छा अब्दुल्ला साहब दोनों अब्दुल्ला भाई के नेक बंदों की बातों को साइड पे रखते हुए मुझे ये बताओ 1445 साल में खत्म नबूवत की दलील कब टूटी? अब्दुल्ला भाई चलो अब्दुल्ला भाई उठाओ माल उसको छोड़ दो। अब्दुल्ला भाई नबूवत की दलील कब टूटी है बता दो। अब्दुल्ला भाई मोहम्मद भाई एक मिनट, अकबर बादशाह भाई एक मिनट, अब्दुल्ला भाई आपकी जगह पे अकबर बादशाह भाई बात कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, करा दे। जी ठीक है शेख भाई इसी बात को कंटिन्यू करें अकबर बादशाह साहब के साथ। मैं इसी बात को देख के मेरा पॉइंट वही है तो भाई, जो मैं सुबह आया था ना, मैं आपसे यही बात अभी देखिए इसी में बात करते हैं। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, आप लोग अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, दूसरों को करते हैं। आपको अपने दीन को प्रमोट करें, आपके जो अकायद हैं उसको प्रमोट करें, उसको साबित करें, तो आपकी बात आगे चलेगी, आपके दीन की आपके लिए खिदमत होगी। आप दूसरों को अच्छा अकबर बादशाह भाई एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा जो पहले जो बात चल रही थी वो मौजूद को वाइंड अप कर लूं, उसके बाद फिर नहीं उस पर नहीं आ रहे, आप दूसरे पे जा रहे हैं। जो काफिर कहा, ये जो मुर्तद का, इसी पे आ रहा हूं, इसी पे आ रहे हैं। ठीक है ओके, इसी के साथ बल्कि रुक जाए इसको नहीं करें नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको सुबह भी ये समझा रहा था कि अगर आप हमें गलत जी दोस्तों ये था प्रोग्राम। अभी इसका दूसरा पार्ट जो है वो आगे दूसरी एक और वीडियो ऑडियो में लगाते हैं इंशाल्लाह ताला।
تو اس میں وہ ساتھ میں منسلک کر دوں گا علیحدہ پارٹ 2 کے حساب سے، تاکہ بات تسلسل جو ہے وہ قائم رہے اور یہ علیحدہ رہے وہ علیحدہ رہے.